الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، اسلام ہی کیوں، آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ ہماری زندگی میں تین ایسے اہم سوالات آتے ہیں جن کا بالکل کلیئر، واضح اور دو ٹوک جواب اسلام دیتا ہے۔ پہلا سوال، کیا عقیدہ رکھیں، ہمارا فیتھ کیا ہو؟ اسلام ہمیں بالکل واضح دو ٹوک عقیدہ یہ دیتا ہے کہ ایک اللہ سے ڈائریکٹ تعلق ہونا چاہیے، اور یہ تعلق جو ہے نبیوں کے ذریعہ ہوگا۔ ڈائریکٹ تعلق بنے گا ایک اللہ سے، لیکن نبیوں پر ایمان رکھنا ہے۔ سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو سارے انسانوں کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اور پھر اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد تم سب کو اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے، کیونکہ یہ زندگی پریکچھا استھل ہے۔ مرنے کے بعد ایگزام کا نتیجہ آئے گا۔ اگر اچھا کام کیا تو جنت ملے گی، جس میں ہر طرح کا سکون ہے، ہر طرح کی نعمت ہے۔ اگر برا کام کیا تو جہنم میں جانا ہوگا، جس میں ہر طرح کا عذاب ہے۔ دوسرے نمبر پر اسلام ہمارے ذہن میں یہ جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے جئیں، اس کا بھی بالکل واضح اور کلیئر جواب دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا نہیں ہے کہ کھائیں پئیں موج مستی کریں اور دنیا سے گزر جائیں۔ نہیں، زندگی گیم نہیں ہے، بلکہ زندگی اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس میں رب کی مانیں۔ جیسے ایک ملک کا ایک سنویدھان ہوتا ہے، ویسے ہی اوپر والے رب نے سارے انسانوں کے لیے ایک سنویدھان اتارا ہے۔ اسی سنویدھان کو اپنانا دراصل رب کو ماننا ہے، اور اس سنویدھان کو پیش کرنے والے سب سے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ تو صبح سے لے کر کے شام تک ایک مسلمان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ انہی کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے رب کے اس قانون کو فالو کرے۔ پھر تیسرا سوال جو ایک انسان کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرے، تو اسلام سب سے بڑھ کر کے انسانوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے پر ابھارتا ہے، کیونکہ اسلام میں کیریکٹر کی بڑی اہمیت ہے، اور اسی طریقے سے اسلام میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے۔ ہر ایک کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ جس سے ملے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملیں، دوسروں کو بھلائی پہنچانے کے خواہش مند بنے رہیں۔ اگر دوسرے ہم کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اسے برداشت کر لیں۔ یہ ہے اسلام کا پیارا سا رول اور طریقہ۔ اسلام ایک ویشوک سنویدھان ہے، پوری انسانیت کے لیے آنے والا قانون ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ مرنے کے بعد گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نے کہا سورہ بقرہ آیت نمبر 185، ھدی للناس، سارے انسانوں کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ قرآن نے کہا سورہ یوسف آیت نمبر 104، ان هو الا ذکر للعالمین، قرآن مارگدرشن ہے سارے انسانوں کے لیے۔ اور قرآن نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ سبا آیت نمبر 28، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کہ اے محمد ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے ڈرانے والا اور شبھ سوچنا سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشو نائک ہیں، سارے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بن کر آئے ہیں۔ اس لیے محمد
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ اسلام اس وقت بھی بہت تیزی سے پھیلا ہے جب کہ مسلمان کمزور تھے، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں کو دبایا گیا، مسلمانوں کو غلام بنایا گیا اور اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ دین کسی انسان کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ دین اس اوپر والے رب کا بنایا ہوا ہے جس نے پورے برہمانڈ کو سجایا ہے۔ اس لیے یہ دین مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ یہ دین پوری دنیا میں پھیلنے کے لیے آیا ہے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وہی وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا تاکہ تمام ادیان پر اسے غالب کر دے۔ اسی لیے مثال کے طور پر آپ دیکھیے اتہاس میں تاتاریوں نے جب بغداد پر حملہ کیا تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، یہاں تک کہ بڑی تعداد میں مسلمانوں کو قتل کیا، 18 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا۔ اس وقت مسلمان ایسے ہو گئے تھے کہ ایک تاتاری عورت اگر کسی مسلمان کو دیکھتی تو کہتی کہ ابھی انتظار کرو، میں تلوار لے کر کے آتی ہوں، تیرا سر کاٹوں گی۔ وہ انتظار کرتا سہما ہوا اور وہ عورت تلوار لے کر آتی اور اس کا سر کاٹ دیتی تھی۔ ایسی کیفیت سے مسلمان دوچار ہوئے تھے، لیکن وہی مسلمان جب تاتاریوں کے انڈر میں گئے، تاتاریوں نے ان کو غلام بنایا، لیکن مسلمانوں کے اندر دین تھا، مسلمانوں کے اندر اسلام تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انہیں تاتاریوں نے دیکھا کہ اتنے اچھے لوگ ہیں، ان کا دین اتنا اچھا ہے، تو پھر یہ دین ایسا ہے کہ اسے قبول کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان تاتاریوں نے سب کے سب نے اسلام قبول کر لیا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ آج بھی امریکہ اور یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والا اگر کوئی دھرم ہے تو اسلام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام رب کا دین ہے، سب کا دین ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک دوسری خوبی یہ ہے کہ یہ دین انسان کے سوبھاؤ سے، انسان کی طبیعت سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام سنیاس کا کھنڈن کرتا ہے، اسلام فطرت سے لگتا ہوا دین ہے۔ اسلام سنیاس اور بھوتکواد دونوں کے بیچ میل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ سارے انسان پیدا ہوتے ہیں تو مسلمان ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سورہ الروم آیت نمبر 30 پہ غور کیجیے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ اللہ کا دین ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو الصادق المصدوق تھے، سب سے سچے تھے، سب سے زیادہ امانت دار انسان تھے، انہوں نے کہا ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ایک دھرم کو ماننے والا بنا دیتے ہیں، کیونکہ بچہ دیکھتا ہے ماں باپ کو فالو کرتے ہوئے کسی دھرم کو تو اس کو فالو کرنے لگ جاتا ہے، لیکن وہ پیدا ہوا تھا تو مسلمان تھا۔ اسی لیے اسلام جو ہے اس بات کا کنڈم کرتا ہے کہ انسان دنیا تیاگ دے اور دنیا چھوڑ کر کے جنگلوں میں بسنے لگ جائے، سماج سے کٹ کر کے دینداری کے نام پر بیوی بچوں سے الگ ہو کر کے جنگلوں میں چلا جائے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اس لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 لوگ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے کہ وہ کیا پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے تو ان کی بیویوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے بارے میں بتایا، تو حدیث میں آیا ہے فَكَأَنَّهُمْ تَقَالُّوهَا، گویا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عبادت کو معمولی سمجھا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم پوری رات نماز پڑھیں گے،
دوسرے نے کہا کہ ہم ہمیشہ روزہ رکھیں گے، تیسرے نے کہا کہ ہم بال بچوں سے دور ہو جائیں گے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سنا کہ ایسا ایسا کہہ کر کے لوگ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا تم ہی لوگ ہو جنہوں نے ایسی ایسی باتیں کہی ہیں؟ اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، سن لو کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کا ڈر رکھنے والا ہوں، لیکنی اصوم و افطر و اصلی و ارقد و اتزوج النساء، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، بے روزہ بھی ہوتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں اور میں نے شادی بھی کی ہے۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑے وہ ہم میں سے نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام صاف ستھرا دین پیش کرتا ہے، جس میں دین بھی ہے، جس میں دنیا بھی ہے۔ اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دھارمک انسان بننے کے لیے سماج سے کٹ جاؤ، جنگلوں میں چلے جاؤ، پریشرم کرو، نہیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ سماج میں رہو، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، ماں باپ کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، اور ان سارے کاموں کو اسلام عبادت اور پوجا میں شامل کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ہم کماتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں، ہمارے بچے پڑھائی کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، یہ خرچ بھی ہمارے لیے عبادت ہے، بلکہ جیسے ہم غریبوں پر خرچ کرتے ہیں ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس اپنے بچوں کی دیکھ ریکھ کرنے پر بھی ہمیں ثواب دیتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظمها اجرا التی تنفقه علی اہلک، سب سے زیادہ ثواب تو اس پیسے پر ہے جو تم اپنے پریوار پر خرچ کرتے ہو۔ یہ ہے پیارا دین جو ہمیں دین اور دنیا دونوں کو بنا کر چلنے کی تاکید کرتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی ایک پیاری سی خوبی یہ ہے کہ اسلام صاف ستھرا عقیدہ پیش کرتا ہے۔ اللہ کو نہ تو تین میں کا ایک بتاتا ہے جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی انسانی شکل میں مانتا ہے جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ ہے، بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ یکتا ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے پاس ماں باپ نہیں، اس کے پاس اولاد نہیں، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اسی لیے سورہ الاخلاص کو پڑھیے، آیت الکرسی کو پڑھیے۔ سورہ الاخلاص میں اور آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کے موٹے موٹے جو صفات ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہمیں پہچان ہوگی۔ جب ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر وشواس رکھ لیتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کو من کی شانتی ملتی ہے، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جس رب سے معاملہ کر رہے ہیں وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ جان رہا ہے، وہ ہماری ایک ایک حرکت سے اوگت ہے، آگاہ ہے۔ اب وہ بند کمرے میں بھی ہوتا ہے تو اپنے آپ کو اکیلا نہیں سمجھتا۔ اور روزہ کا بھی مقصد یہی بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ بندہ اکیلے میں ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں لیکن وہ نہیں کھاتا پیتا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر یہ احساس ہے کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، آخر میں کیسے کھا لوں، کیسے پی لوں۔ یہ احساس 1 مہینہ تک ایک انسان کے اندر پیدا کیا جاتا ہے تاکہ 11 مہینے کے لیے اس کی طبیعت ایسی ہو جائے کہ جہاں بھی رہے، جس جگہ بھی رہے، اس کے من میں یہ ہو کہ کوئی تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن میرا رب ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے فرشتے ہماری ایک ایک حرکت کو کیچ کر رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے انگ بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے، یہاں تک کہ یہ دھرتی بھی کل قیامت کے دن ہمارے خلاف ہو جائے گی اگر ہم نے رب کے قانون کو فالو نہیں کیا تو سب سے پہلا فائدہ کیا ہوتا ہے ایک اللہ پر ایمان لانے کا؟ کہ من کو سکون ملتا ہے، من شانت ہو جاتا ہے۔ پانی کی مچھلی کو سکون کہاں ملتا ہے؟ پانی میں نا۔ دودھ پیتے بچے کو سکون کہاں ملتا ہے؟ ماں کی گود میں نا۔ بالکل ویسے ہی ہمارا رب جب اوپر والا ہے، جب ہم اس سے کٹتے ہیں نا تو در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، یہاں گئے وہاں گئے وہاں گئے اور من کو شانتی نہیں مل رہی۔ لیکن جب ڈائریکٹ اوپر والے سے ہمارا سمبند بن جاتا ہے تو ایک سے سمبند بن گیا، ہمارا ذہن ایک بندو پر کیندرت ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر زندگی میں جو پرابلمس پیدا ہوتے ہیں ان پرابلمس کا آسانی سے ہمارے پاس حل نکل جاتا ہے۔ ہم کیا سوچتے ہیں یہ جو پرابلم پیدا ہوا ہے یہ رب کی طرف سے آیا ہے
اور جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، وہ ہمارے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، رب کا فیصلہ ہے۔ رب نے پرابلم پیدا کیا ہے تو یہ پرابلم بھی کچھ دنوں کے لیے ہے۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی آسانی لے کر آتی ہے۔ تو ہم سمجھیں گے کہ یہ پرابلم رب کی طرف سے ہے اور رب ہمارے درجہ کو بلند کرنا چاہتا ہے، اونچا کرنا چاہتا ہے، اس لیے رب نے جب پرابلم لایا ہے تو ضرور اس میں فائدہ ہے، اگرچہ ظاہر میں نقصان دکھ رہا ہے۔ ہم تو سامنے کو دیکھ رہے ہیں نا، لیکن پیچھے کیا حکمت چھپی ہوئی ہے وہ ہمارا رب جان رہا ہوتا ہے۔ تو جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رب کا فیصلہ ہے تو اس تکلیف میں، اس پریشانی میں ہم اپنے آپ کو اکیلے نہیں سمجھتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا رب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور وہ ہمارے ساتھ اچھا ہی کرنے والا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کس تکلیف میں پھنسا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک مومن کی حالت کیا ہوتی ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ ہر حالت میں بہتر ہوتا ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اگر غم لاحق ہو تو صبر کرتا ہے، اور خوشی اور غم ہر حالت میں اس کے لیے بہتری ہوتی۔ تو دیکھیں، زندگی میں جو پرابلم آیا، رب پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ پرابلم بھی ہمارے لیے خوشی کا سامان بن جاتا ہے، یہ سوچ کر کے کہ اس پرابلم میں ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارا رب ہے جو ہمارے ساتھ اچھا کرنے والا ہے۔ اس لیے ایک بندہ لاکھ پرابلم سے دوچار ہو اور ڈپریشن میں نہیں جائے گا، وہ سوسائڈ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ یہ فیصلہ رب کا ہے اور رب ہمارے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہتا ہے، رب ہمیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، رب ہمارے ساتھ اچھا کرنا چاہتا ہے، اس لیے اس پرابلم میں لایا ہے۔ اور جب تک کہ ایک انسان کو آزمایا نہیں جاتا تب تک کہ اس کو بلندی نہیں ملتی، تو یہ آزمائش ہے اور اس کے بعد درجہ بلند ہوگا، اس لیے بندہ اس آزمائش میں رب کے فیصلے سے راضی رہتا ہے اور اس میں بھی اس کو سکون ملتا ہے۔ اسلام کی جو ایک پیاری سی خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے جو سورسز ہیں، جن سورسز پر اسلام بیس کرتا ہے، یہ بالکل محفوظ ہے۔ اسلام کا ایک سورس ہے قرآن، جس میں زندگی میں پیدا ہونے والے جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، سارے چیلنجز کا سولوشن پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کتاب پر ہم یقین کیسے کریں کہ یہ کتاب واقعی اوپر والے نے اتاری ہے؟ ہمارے پاس 6 سوالات ہیں۔ مذہبی کتابوں سے یہ سارے سوالات پوچھئے جن میں قرآن بھی ہے۔ وہ کتابیں کب اتری، کن پر اتری، کہاں اتری، کتنے دنوں میں اتری، کیسے اتری؟ ان سوالات کے جوابات کوئی بھی مذہبی کتاب نہیں دے سکتی، لیکن قرآن سے پوچھئے تو آتھینٹک جواب دے گا، اور پھر اس بات کا بھی جواب دے گا کہ اس کی حفاظت کیسے ہوئی۔ جس انسان پر یہ قرآن اترا وہ الصادق الامین تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے نہ لکھنا جانتے تھے۔ قرآن نے کہا سورہ عنکبوت آیت نمبر 48، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، کہ اس سے پہلے نہ تو آپ لکھتے تھے اور نہ ہی پڑھتے تھے، اگر لکھتے پڑھتے ہوتے تو یہ تو شک میں پڑ جاتے۔ دوسرے نمبر پر قرآن کریم کے اسلوب پر غور کریں، اس کو پڑھنا آسان ہے، اس کو یاد کرنا آسان ہے، اس کو سمجھنا آسان ہے، لیکن اس کی شیلی میں ایک آیت بھی بنا پانا کسی کے بس کی بات نہیں۔ دنیا نے کوشش کر رہی ہے، قیامت کے دن تک کرتی رہے گی، لیکن اس کے جیسے نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے کہا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اگر تمام انسان اور تمام جنات مل جائیں، من مستشق جمع کر لیں، قرآن کے جیسے ایک آیت بنانے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن جیسے اترا تھا ہو بہو آج محفوظ ہے۔ اور کیوں اوپر والے نے ایسا کیا؟ اس لیے کہ یہ کتاب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف کچھ وقتوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہے، اور قیامت کے دن تک باقی رہنے والی کتاب ہے، انسانوں کا مارگدرشن کرنے والی کتاب ہے۔ اس لیے اس کتاب کو سرکشت ہونا ضروری تھا۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں اور قرآن کی شکچھاؤں میں ٹہلی کیجیے۔
دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق پائیں گے۔ اس سے پتہ کیا چلتا ہے کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا نہیں۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے، پوری دنیا میں کوئی بھی ایسا آئیڈیل انسان نہیں ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کر سکے۔ اسی لیے امریکہ سے ایک کتاب چھپتی ہے دی 100، جس میں کرسچن رائٹر 100 لوگوں کی زندگیاں جمع کرتا ہے جنہوں نے پوری دنیا پر اثر ڈالی تھی، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسس کو پہلے نمبر پر رکھنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا نمبر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ پوری دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے انسان ہیں جو دنیاوی سطح پر بھی اور دینی سطح پر پورے طور پر کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک چھن محفوظ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بولی تھی ان کو حدیث کہتے ہیں، جو قرآن کا ایکسپلین ہے، قرآن کی تشریح ہے۔ آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اسلام نے صرف قرآن کی حفاظت کی بات نہیں کی، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بولی تھیں ان باتوں کو نقل کرنے والے جو محدثین ہیں، حدیث کو لکھنے والے ہیں، جب وہ لکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مجھ سے فلاں نے اور میرے استاد سے ان کے استاذ نے، ان کے استاد سے ان کے استاذ نے، ان کے استاد سے ان کے استاذ نے بیان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ایسا کہا ہے۔ اس کو راوی کہتے ہیں، اور انہی کے زمانے کے لوگوں نے ان راویوں اس چین کی زندگیاں محفوظ کی، اور ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس اسماء الرجال کا ایک فن ہے، ایک سبجیکٹ ہے جس میں 5 لاکھ لوگوں کی زندگیاں محفوظ کی گئی ہیں۔ لکھا گیا ہے اس میں کہ جو لوگ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نقل کرنے میں آتے ہیں ان کی زندگی کیسی تھی۔ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہوا پایا گیا اس کی زندگی میں لکھ دیا گیا کہ یہ جھوٹا، اس کی یادداشت کمزور تھی، لکھ دیا گیا کہ اس کی یادداشت کمزور تھی۔ اسی لیے ایک جرمن ڈاکٹر اسپرینگر جو انگریزوں کے زمانے میں بنگال ایشیاٹک سوسائٹی کا سیکریٹری تھا، اس نے انگریزوں کے زمانے میں الاصابہ فی تمییز الصحابہ کتاب ہے ابن حجر کی، جسے انہوں نے چھاپا تھا کلکتہ سے۔ انگریزی ایڈیشن میں وہ لکھتا ہے اس کتاب کے انگریزی ایڈیشن میں کہ دنیا میں کوئی قوم ایسی نہ گزری ہے اور نہ آج موجود ہے جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا مہان فن ایجاد کیا ہو، جس کی وجہ سے آج 5 لاکھ لوگوں کا حال معلوم ہو سکتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بالکل محفوظ دین ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ محفوظ ہے، اور اللہ نے جو کتاب اتاری وہ محفوظ ہے۔ گویا کہ اسلام بالکل آتھینٹک دین ہے جسے آنکھ بند کر کے اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک اہم بیوٹی، 5ویں جو بیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام ایک ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ دھرم ہے، بالکل ماڈرن ہے۔ ماڈرن اتنا کہ دنیا کی ساری ماڈرنٹی اسلام کی ماڈرنٹی کے سامنے میں فیل ہے، اور اپ ٹو ڈیٹ اتنا کہ اس دین کے کسی بھی قانون میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ دنیا میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، نئے نئے چیلنجز، ان سارے چیلنجز کا اسلام بہتر سے بہتر سمادھان دیتا ہے، بہتر سے بہتر حل بتاتا ہے۔ ایک سنکٹ ہے دنیا میں غریبی۔ آج مالدار تر ہوتا جا رہا ہے، غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کس کا نتیجہ ہے؟ سوشلزم کا نتیجہ ہے۔ کیپٹلزم اور سوشلزم 2 نظام چل رہا ہے اس دنیا میں۔ کیپٹلزم کا نتیجہ ہے کہ مالدار تر ہوتا جا رہا، پونجیواد کا نتیجہ ہے کہ مالدار تر ہوتا جا رہا ہے اور غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام نے اس کے علاج کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم دیا۔ زکوٰۃ کا سسٹم اگر کسی سماج میں لاگو ہو جاتا ہے تو اس سماج سے پورے طور پر غریبی مٹ جاتی ہے۔ اسی لیے اسلامی خلافت کے زمانے میں جب زکوٰۃ کے رول کو صحیح طریقے سے لاگو کیا گیا تھا تو وہاں کھوجنے سے بھی غریب نہیں ملتا تھا، یہاں تک کہ زکوٰۃ لے کر کے ایک آدمی جاتا تھا بیت المال میں تو بیت المال کے ذمہ داران کہتے تھے کہ جاؤ، ہمارے پاس رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جس کو چاہو دے دو۔ تو ایسی بے نیازی آ گئی تھی لوگوں کے اندر۔ آج بھی زکوٰۃ کے سسٹم کو صحیح طریقے سے لاگو کر دیا جائے، دنیا سے غریبی مٹ جائے گی۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، گلوبل وارمنگ کا مسئلہ ہے۔ کہیں گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے، کہیں ٹھنڈی بہت زیادہ پڑتی ہے۔ اس کا مسئلہ کیا ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے نعمت کا درپیوگ کیا، نعمت کا صحیح استعمال نہیں کیا۔ پودے
کو کاٹنے پر ہم نے دھیان دیا، یہاں تک کہ جب فضا خراب ہوگی، پودوں کو کاٹا جائے گا، درختوں کو کاٹا جائے گا، نعمت کا درپیوگ ہوگا، تو یہی ہوگا۔ اسلام نے کہا اگر قیامت واقع ہونے کو ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو اور تم اسے لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ آج ماں کے پیٹ میں بچوں کو مار دیا جاتا ہے، بچوں کو نہیں بلکہ بچیوں کو، اور اسے فیشن خیال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے اسے ناحق قتل ٹھہرایا ہے، اور اسلام نے بچی ہو تو اسے رحمت قرار دیا ہے۔ اگر بچی ماں بنتی ہے تو اس کے قدموں تلے جنت کی بات کہی ہے۔ اگر بچی بیوی بنتی ہے تو کہا کہ دنیا کی سب سے بہترین سمپتی ہے، اور بچی ہر حالت میں اسلام کی نظر میں قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام کا قانون ایسا قانون ہے جو ہر زمانے کا ساتھ دیتا ہے۔ کیوں ساتھ دیتا ہے؟ اس لیے کہ انسانوں کے جو بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں نا، وہ ریسورسز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ لائف اسٹائل کو دیکھ کر کے قانون بنایا جاتا ہے، اور لائف اسٹائل میں چینجنگ آتی ہے تو قانون آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے اندر چینجنگ لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن اسلام کا جو قانون ہے لائف اسٹائل پر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے۔ موٹے لفظوں میں آپ یہ سمجھیے کہ یہ فطرت پر بیس کرتا ہے، یہ نیچر پر بیس کرتا ہے، اور فطری چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ فطری چیزوں میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ زمین میں چینجنگ کی بات کریں پاگل ہیں ہم، ہوا میں چینجنگ کی بات کریں پاگل ہیں ہم، پانی میں چینجنگ کی بات کریں پاگل ہیں ہم، ساگ سبزی میں چینجنگ کی بات کریں پاگل ہیں ہم۔ بالکل ویسے ہی اسلام فطرت پر بیس کرتا ہے، یہ توحید کی بات کرتا ہے، یہ رسالت کی بات کرتا ہے، یہ آخرت کی بات کرتا ہے، یہ شرک سے منع کرتا ہے، یہ کفر سے منع کرتا ہے، یہ مورتی پوجا سے منع کرتا ہے، یہ اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے، یہ برے کاموں سے روکتا ہے، یہ اچھے اخلاق پر ابھارتا ہے، برے اخلاق سے روکتا ہے۔ تو یہ فطری چیزیں ہیں۔ فطری چیزوں کی ضرورت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، کل بھی رہے گی۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ایک اہم خوبی یہ ہے کہ اسلام ہر طرح کے ذاتی واد اور رنگ و نسل کے فرق کو مٹاتا ہے۔ اسلام میں کہیں بھی آپ کو ذاتی واد نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ الحجرات میں بیان فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، میں نے تم سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے اور الگ الگ قبیلوں اور جماعتوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، لیکن تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اللہ کا سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں کسی طرح سے بھید بھاؤ نہیں پایا جاتا۔ اگر کوئی آدمی صفائی کرمی کا بیٹا ہے تو صفائی کرمی کا بیٹا بھی کعبہ کا امام بن سکتا ہے اگر وہ اس قابل ہو تب۔ اسی لیے نماز میں سب لوگ ایک لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، بادشاہ کے لیے الگ کرسی نہیں رکھی جاتی۔ روزہ سب لوگ ایک وقت میں شروع کرتے ہیں، مالدار ہو غریب ہو سب کو روزہ رکھنا ہے۔ ایسا نہیں کہ گروہوں کے لیے روزہ ہے اور عام لوگ روزہ نہیں رکھیں گے، سب کو روزہ رکھنا ہے۔ زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے تو سب کو زکوٰۃ دینی ہے۔ حج اگر فرض ہوتا ہے تو سب کو حج کرنا ہے۔ اور پھر حج میں آپ دیکھیں گے کہ ہر طرح کے رنگ و نسل کا بالکل کھنڈن ہوتا ہے۔ اسی لیے امریکہ میں افریقی نسل کے لوگوں کا ایک مشہور لیڈر گزرا ہے جس کا نام تھا میلکم ایکس۔ جب میلکم ایکس اسلام قبول کرتا ہے اور اسلام قبول کرنے کے بعد وہ کعبہ آتا ہے حج کرنے کے لیے، اور وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر ہر جگہ کے لوگ ہیں جن کی زبان الگ ہے، جن کا رنگ الگ ہے، لیکن ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی تلبیہ ان کی زبان پر ہے، ایک ہی امام کے پیچھے سب کے سب نماز پڑھتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے ایک ساتھ جاتے ہیں، جہاں ٹھہرنا ہوتا ہے ایک ساتھ ٹھہرتے ہیں۔ تو کیا کہتا ہے میلکم ایکس؟ یہ ہے رنگ اور نسل کے سنکٹ کا اصل سمادھان، یہ ہے رنگ اور نسل بھید بھاؤ کے سنکٹ کا اصل سلوشن۔ میرے بھائیوں، اسلام انسانیت کا رکھوالا ہے۔ اسلام مسلمان کی صرف بات نہیں کرتا، نہیں، بالکل نہیں۔
اسلام انسانیت کی بات کرتا ہے۔ اسلام یہ تصور دیتا ہے کہ اے انسان، تمہارا رب ایک ہے تو تمہارا باپ بھی ایک ہے، تم ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہوئے ہو، اس لیے دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، اور صرف انسان نہیں بلکہ جتنی بھی سرشٹی ہے، ساری سرشٹی کے ساتھ ایک مسلمان جب رب پر ایمان رکھتا ہے تو دیا بھاؤ اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام 5 جو ضروری چیزیں ہیں جس کی ضرورت ہر انسان محسوس کرتا ہے، اس کا رکھوالا ہے، بغیر جاتی واد اور بھید بھاؤ کے، بغیر دھرم اور رنگ اور نسل کا فرق کیے ہوئے سبوں کے ساتھ اسلام ایسا معاملہ کرتا ہے۔ اسلام دھرم کی سرکشا کرتا ہے، اسلام جان کی سرکشا کرتا ہے، اسلام عقل کی حفاظت کرتا ہے، اسلام عزت کی حفاظت کرتا ہے، اسلام مال کی حفاظت کرتا ہے۔ دھرم کی حفاظت میں، جان کی حفاظت میں، عقل کی حفاظت میں، عزت کی حفاظت میں، مال کی حفاظت میں جاتی واد کی بات نہیں کرتا۔ سب کے دین کی حفاظت ہوگی، سب کی جان کی حفاظت ہوگی، سب کی بدھی کی حفاظت ہوگی، سب کی عزت کی حفاظت ہوگی، سب کے مال کی حفاظت ہوگی۔ اسی لیے دین کی حفاظت کے لیے اسلام نے یہ کہا کہ اسلام ہی سچا دین ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ اسے اپنانے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کسی طرح کی زبردستی نہیں، اختیار ہے، چاہو تو اپناؤ اور جنت میں جاؤ، چاہو تو انکار کرو اور جہنم میں جاؤ، لیکن سچائی بتائی جائے گی۔ جان کی حفاظت کی خاطر اسلام نے کہا، سورہ المائدہ آیت نمبر 32، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو آدمی کسی دوسرے کو قتل کر دیتا ہے جبکہ اس نے زمین میں فساد نہیں بچایا اور نہ ہی کسی کو قتل کیا ہے، تو گویا کہ ایک انسان کا قاتل نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق بیان فرمایا کہ جو آدمی کسی غیر مسلم کو جو اسلامی حکومت میں رہتا تھا قتل کر دیتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی گتی سے آ رہی ہوگی۔ میرے بھائیوں، اسلام عقل کی بھی حفاظت کرتا ہے، اسی لیے اسلام نے اندھ وشواس سے عقل کو پاک کیا، کاہنوں، نجومیوں اور جیوتش کے چکر سے عقل کو پاک کیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ داداؤں کی اندھی تقلید کرنے والے مت بنو۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں عقل کو پربھاوت کرتی ہیں، متاثر کرتی ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قاعدہ بتایا، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ ماترا نشہ لائے اس کی کم ماترا بھی حرام ہے۔ اسی لیے نشہ لانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو اسلام نے حرام ٹھہرایا ہے اور اس کی سزا رکھی ہے تاکہ ایک انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے۔ اسلام عزت کی حفاظت پر زور دیتا ہے، اور عزت کی حفاظت کے لیے سب سے پہلے اسلام دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ جیسے یہ عورت کسی دوسرے کی بہن ہے، بیٹی ہے، ماں ہے اور پھوپھی ہے، ویسے ہی تیرے پاس بہن، بیٹی، ماں اور پھوپھی ہے، اس لیے خیال رکھو کہ تیرے پاس بھی ماں اور بہن اور بیٹی ہے تو وہ بھی تو کسی کی ماں، بہن اور بیٹی ہے۔ دوسرے نمبر پر دل میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ لاکھ لوگ دیکھ نہ رہے ہوں لیکن تیرا رب ہے جو تجھے دیکھ رہا ہے، فرشتے تمہاری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہے ہیں، یہ انگ جو تم کو ملے ہیں کل قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دیں گے، بلکہ یہ دھرتی بھی تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ دوسرے نمبر پر اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت چونکہ پوتر ہے، عورت چونکہ قیمتی ہے، اس لیے اس کو سرکشا ملنی چاہیے، اور سرکشا ہی کے قبیل سے آتا ہے کہ اس کا لباس ایسا ہو کہ لفنگے دیکھیں تو ان کا سمان کریں، ان کا رسپیکٹ کریں۔ اسی لیے اسلام نے عورتوں کو اچھا لباس پہننے پر ابھارا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار طبیعت کا انسان ہے اور ایسا کچھ غلط کرتا ہے تو سخت قانون دیا تاکہ اس طرح کی برائی سماج میں پنپنے نہ پائے۔ میرے بھائیو، اسلام مال کی بھی حفاظت کرتا ہے، اور مال چاہے کسی کا بھی ہو اس کو لوٹا نہیں جا سکتا، اس کو چرایا نہیں جا سکتا۔ اگر کوئی چوری کرتا ہے اور اسلام کی نشچت سیما تک وہ مال پہنچ جاتا ہے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ سعودی عرب میں ہم نے دیکھا، کویت میں دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ہر ایک کا مال محفوظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ قانون کی بالادستی ہے۔
تو جب قانون اسلامی قانون ہوتا ہے تو وہاں پر عجیب طریقے سے ایک انسان ڈرتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی ہاتھ کاٹ لیا جائے، اور اس طرح سب کا مال محفوظ ہوتا ہے، سب کی عزت محفوظ ہوتی ہے، سب کی چیز محفوظ ہوتی ہے۔ یہ اسلامی قانون کا اثر۔ میرے بھائیو، اسلام کی جو 8ویں خوبی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام آسان دین ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہے، اس پر چلنا آسان ہے، اور اس کی تعلیمات پر اپنے سماج کو ڈھالنا آسان ہے۔ اگر پریشانی آ جائے گی نا تو اسلام وہاں پر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن نے کہا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، دین میں تمہارے لیے کسی طرح کی تنگی نہیں رکھی گئی۔ اسی لیے اگر وضو نہ کر سکتے ہوں تو اسلام نے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اگر سفر کی حالت میں ہیں تو 4 رکعت کی نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھیں گے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھنا ہے اور کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے مشکل ہے، بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر مشکل ہے، سو کر پڑھ سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، سفر میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، تو بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتا ہے۔ بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سفر کی حالت میں روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام بہت آسان دین ہے، اس کو اپنانا بہت آسان ہے، اس پر چلنا بہت آسان ہے، اور اس کے مطابق اپنے سماج کو ڈھالنا بہت آسان ہے، اور سب سے پہلے من کی شانتی اس کو اپنانے کی وجہ سے ملتی ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کی 9ویں خوبی یہ ہے کہ اسلام انسانیت کے ساتھ انصاف کی بات کرتا ہے۔ قرآن نے کہا سورہ المائدہ آیت نمبر 8 وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہاری اگر کسی قوم سے دشمنی ہے پھر بھی تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتے ہو۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں ناانصافی کرنے پر نہ ابھارے، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ میرا بھائی ہے، اگر انصاف اس کے ساتھ نہیں اور میرے دشمن کا حق بنتا ہے تو میری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ بھائی کے خلاف میں فیصلہ کروں، اسلام کو اگر میں فالو کرنے والا ہوں تو۔ اسی لیے اسلامی قانون میں سب برابر ہوتے ہیں، سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے، کوئی بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اونچی جاتی کا ہے، یہ نیچی جاتی کا ہے، یہ ہمارے خاندان کا ہے، یہ فلاں خاندان کا ہے، اس لیے اس کو ہم حق دیں گے، اس کو حق نہیں دیں گے، نہیں، اسلام میں ایسا نہیں چلتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونچے گھرانے کی ایک عورت نے چوری کی تھی۔ اسلام کا حکم ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کچھ لوگ آئے سفارش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ نے بھی چوری کیا ہوتا تو اس کا بھی میں ہاتھ کاٹ دیتا۔ فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے، عدل کا دستور ہے کہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے بھائیوں، اسلام کی جو آخری جو اہم بیوٹی ہے وہ ہے کہ یہ مکمل جینے کا طریقہ دیتا ہے، وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا سسٹم ہے۔ زندگی میں جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان سارے مسائل کا حل رکھتا ہے اسلام۔ اسلام ہر طرح کے مسئلے کا حل رکھتا ہے۔ سب سے پہلے اسلام اللہ سے ہمیں جوڑتا ہے، اور اللہ سے جوڑنے کے بعد یہ کہتا ہے کہ دیکھو، رب کا حق ادا کرو، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر مت ٹھہراؤ، لیکن انسانوں میں جن کے ساتھ تمہارا معاملہ ہوتا ہے ان سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرو۔ چنانچہ ماں باپ، رشتہ دار، پڑوسی، شوہر بیوی، یہاں تک کہ اسلام نے کہا وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلے طریقے سے نباہ کرو۔ اگر ان کی ایک عادت پسند نہیں ہے، بہت ساری عادتیں تم کو پسند ہوں گی۔ کہا کہ کمزوروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، کہا دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، یہاں تک کہ بچوں کے ساتھ نرمی اور دیا سے پیش آؤ، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک کتا پیاسا تھا، پیاس کی وجہ سے مٹی چاٹ رہا تھا، ایک آدمی کنویں سے پانی پی کر کے نکلا، دیکھا کہ کتا پیاسا ہے، کنویں میں گیا، پانی لے کر کے آیا، اس کتے کو پلا دیا، اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی روایت ہے کہ ایک عورت نے بلی کو باندھ دیا، کھانا پینا نہیں دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی تو اس کی وجہ سے وہ جہنمی ٹھہری۔ دیکھا، اسلام یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسلام ظلم سے خالی اکنامک سسٹم دیتا ہے۔ ابھی ہم نے کہا کہ اسلام زکوٰۃ پر بیس کرتا ہے
اور ब्याज का खंडन करता है। आज ब्याज जो है इसने मालदारों को मालदार कर दिया, गरीबों को गरीब कर दिया। पूंजीवाद का सिस्टम, इस्लाम ने इसके हल के लिए ज़कात का सिस्टम दिया है कि एक महदूद मात्रा में मुसलमान ज़कात निकालें ताकि उन्हीं के समाज में रहने वाले जो गरीब हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो और शराफत से उनकी ज़िंदगी गुजर सके। मेरे भाइयों, इस्लाम शिद्दत पसंदी अतिवाद का खंडन करता है। इस्लाम ने कहा इय्याकुम गुलू फ़इन्नमा अहलक मन कान क़ब्लकुम अल-गुलू, गुलू से बचो, अतिशयोक्ति से बचो, इसलिए कि अतिशयोक्ति ने तुमसे पहले के लोगों को बर्बाद किया है। इसीलिए इस्लाम दीन और दुनिया दोनों में संतुलन सिखाता है। न तो पूरी तरह से दुनिया में डूब जाओ और न ही पूरी तरह से दीन में धर्म में लग जाओ कि दुनिया को भूल जाओ। नहीं, दुनिया को भी देखो, दीन को भी देखो, दोनों को बराबर रखने की ताकीद करता है और दोनों को धार्मिक काम समझाता है। इस्लाम डायलॉग पर भी उभारता है कि इस्लाम ही सच्चा दीन है, लेकिन दूसरों से डायलॉग किया जाएगा, दूसरों को बताया जाएगा सच्चाई क्या है, इसको वादे किया जाएगा, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन, कि लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। इस्लाम कुछ रस्मों का नाम नहीं मेरे भाइयों, बल्कि नए ज़माने के तमाम चैलेंजेस का मुकाबला करना सिखाता है। इस्लाम को जब हम अपनाते हैं तो इसकी वदाहत की वजह से, इसकी स्पष्टता की वजह से मन की शांति मिलती है, और इसका कानून जब समाज में लागू होता है तो समाज के सारे तबके को इंसाफ मिलता है, सारे तबके को इंसाफ मिलता है। और इसकी सादगी हर ज़माने और हर जगह में इसको अपनाने पर मजबूर करती है। इसकी मोटी सी मिसाल हम आपके सामने पेश कर सकते हैं कि एक इंसान जब परेशानी में होता है तो डिप्रेशन में चला जाता है, परेशानी में होता है तो सुसाइड कर लेता है। इस्लाम ने सब्र और दुआ का दो हथियार दिया कि परेशानी भी रब की तरफ से आई है और वो आसानी ले करके आती है, इसलिए तुम्हें डिप्रेशन में नहीं जाना है, तुम्हें प्लानिंग करनी है, तुम्हें आगे बढ़ना है। इस तरीके से परेशानी भी आसानी का सबब बन जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। आमीन व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन।